الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمٰ نے باب بادا باب ذکر الملائکہ، باب اس بیان میں ہے یعنی فرشتوں کا ذکر۔ فرشتے بھی ایک مخلوق ہے، ان کے تعلق سے امام بخاری الرحمٰ نے باب بادا۔ قرآن و حدیث میں اس کا بہت مضبوط ثبوت ہے کہ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ جو اگر فرشتوں کا انکار کرے تو پھر وہ مومن نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن کا اس کا ان کا تذکرہ ہے، حدیث میں تذکرہ ہے، تو گویا ان کا انکار کرنا قرآن کی آیات کا انکار کرنا ہے اور احادیث کا انکار کرنا ہے۔ جیسے ہی بندہ قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی منکر ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ مخلوق ہیں جنہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ شادی بیاہ کی ہوتی ہے، اور ان کے اندر نہ فرمانی کا بھی مادہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو کام میں لگا دیا بس انہیں کرنا ہی کرنا ہے، مشین کی طرح۔ ہمارے یہاں کیا، ہم آزاد ہیں، اللہ نے کہا یہ کرو، ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں اللہ اس کا پکڑ کر لے گا، چاہے دنیا میں آخرت میں۔ فرشتوں کا معاملہ ایسا نہیں، وہ بالکل فرما برداری ہی کریں گے، نافرمانی کا سوال ہی نہیں۔ اس طرح امام بخاری الرحمٰ نے باب بادا، حدیث بڑی لمبی ہے، حدیث نمبر ہے 3207۔ عن مالک بن سعصعہ رضی اللہ عنہ قال، مالک بن سعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین انا عند البیت بین النائم والاقلال، کہ میں خانہ کعبہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس سونے اور جاگنے کے درمیان میں تھا، یعنی خانہ کعبہ کے پاس تھا، اتفاق واقعہ ہے، اور میری حالت ایسی تھی کہ نہ میں سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ کبھی ہوتا ہے نا آدمی کو نیند کا غلبہ ہے تو سوتا بھی نہیں ہے حالت کسی وجہ سے، اور جاگتا بھی نہیں، اونگ آتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح آپ سب فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پاس تھا، سونے اور جاگنے کے درمیان، نہ مکمل میں سو رہا تھا نہ مکمل میں جاگ رہا تھا۔ وَذَكَرَ یعنی رَجُلًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک آدمی کا بھی تذکرہ کیا، یعنی تین آدمی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ تین آدمی لیٹے، ان کے درمیان ایک آدمی، اور اشارہ فرشتوں کی طرف، کیونکہ فرشتے اپنے اصلی شکل میں بہت کم، وہ آئیں گے آپ کے پاس بسا اوقات یا انبیاء کے پاس تو کسی انسانی کے شکل میں اکثر آتے ہیں۔ فَأَتَيْتُ بِسْتِسْتٍ مِّن ذَهَبٍ مِّلَيْنِ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرپور تھا، تشت بڑا سا، اور اس میں کیا تھا، ایمان تھا اور حکمت تھا، خوب اچھے طرح سمجھیں۔ انبیاء کے اندر ایمان بہت ہی مضبوط ہے، کیونکہ انہیں دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے، اور دعوت ایسی جگہ جہاں کفر و شرک پوری قوم مخالف ہو سکتی ہے، کمزور ایمان والا تھوڑا سا کر سکتا ہے۔ وہ ہم جیسے لوگ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کچھ بولنا ہوتا تو سوچنا پڑتا ہے یار کہ ایسا نہ ہو فلاں صاحب کے خلاف ہو جائے اور بعد میں ایکشن لے آئے۔ انبیاء کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے دعوت کے لیے، اللہ دیتا ہی ایمان، اور اسی طرح حکمت، ایمان کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ حکمت نہیں ہوتی نا تو ایمان اگر بہت بڑا ہوا تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایمان آدمی کا بہت مضبوط ہے، ایک آدمی کا اس کے پاس حکمت نہیں ہے، تو کہ میرا ایمان تو بہت مضبوط ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ مجھے موت نہیں دے گا تو کوئی مائی کلام مجھے مار نہیں سکتا۔ ایمان کا لیول بڑھ گیا، اب اس ناطے اس بلبوتے پر اٹھے میں تو اب 1000 آدمیوں سے ٹکر لوں، لاکھوں کے دن میں، کیوں، میرا ایمان ہے کہ جب تک اللہ مجھے مارے گا کوئی مائی کلام نہ۔ تو ایمان تو مضبوط ہو گیا، حکمت نہیں۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ بابو یہ دنیا اللہ نے اس کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ انہیں طاقت بھی بناؤ،
ٹھیک ہے کبھی حالات ایسے بن گئے الگ بات، مگر اپنے آپ کو مضبوط کرو، پھر دشمنوں سے لڑو۔ ایسا نہیں کہ اکیلے اور نہتے ہزاروں لاکھوں آدمی میں جا کر گھس کے کہو کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے۔ تو ایمان اور حکمت یہ دونوں آج ہمارے یہاں کیا ہے، کبھی کبھی جوانوں کے اندر ایمان کے لیول بہت ہائی ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے بہت ساری گڑبڑیاں کرتے ہیں، گھروں میں پنگا کر بیٹھتے ہیں، بیوی سے جھگڑا کر، بھائی ایمان ہے لیکن حکمت بہت ضروری ہے، حکمت نہیں ہوگی تو ایمان کے نتیجے میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ تو کہے وہ تش لایا گیا جس میں ایمان بھی تھا اور حکمت بھی تھی، اور یہ دونوں انبیاء کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے واقعی تو بدابۃ ابیض دون البغل و فوق الحمار، اور ایک سواری لائی گئی سفید جو خچر سے بڑا اور گدھے سے، خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، یعنی اس درمیان تھا، گدھے سے وہ سواری بڑی بھی نہیں تھی اور خچر سے وہ چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی، اس درمیان تھی۔ کہ البراق، اس کو براق کے نام سے جانا جاتا ہے، اصل میں برق کے معنی ہوتا بجلی، اسی سے بجلی چمک، اسی سے براق، کیونکہ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے بجلی کی، تو اسی سے وہ سواری کی اس کی اسپیڈ جو تھی بہت تیز تھی، تو کہے اس کو لایا گیا۔ فانطلقت مع جبریل، تو میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گیا، میری سواری آئی، میں بیٹھا ہوں لے کے روانہ ہو گیا۔ حتی اتینا السماء دنیا، یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچے، یعنی پہلا آسمان، آسمان دنیا جو آسمان یعنی دنیا سے پہلا آسمان جو پڑتا اس کو بولا جاتا آسمان دنیا، یعنی دنیا سے جو کھلی۔ تو کہہ رہے وہاں پہنچے، قیل من ھذا، تو ہم سے کہا گیا کون ہو، ہم وہاں پہنچے، پیسہ تو نہیں ہے کہ جب جو چاہے چلا جائے، ایک سسٹم ہے، وہاں پہنچے، آواز دی، اجازت مانگی جو وہاں ذمہ دار، تو سوال کیا کہ بھائی کون ہو، یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ کے گھر آئے، آپ کا دروازہ بند ہو، خاص پر میں اور بہنیں ہوں، تو کوئی بھی آواز ہے فوراً دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، بھائی پوچھنے ہیں تو کون، کیا پتا کون ہے، یہ مطلب حکمت کی بات ہے۔ تو ایسے وہاں بھی سوال ہوتا ہے جب کوئی وہاں جاتا ہے، بھائی کون ہو، کہہ رہے ہیں کالا جبریل، کہا انہوں نے کہا کہ جبریل، یعنی جو ہم یہاں آئے تو کون ہے وہ جبریل، قیل من معک، تمہارے ساتھ کون ہے، یعنی ان کو پتہ لگا کہ بھئی یہ صرف جبریل نہیں ہے، کوئی اور ہے ساتھ میں۔ پھر سوال ہوا ٹھیک ہے تم تو ہو، تمہاری پوزیشن تو ہے، لیکن تمہارے ساتھ اور کون ہے، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیل وقد ارسل الیہ، پھر سوال ہوا کیا ان کو بلوایا گیا ہے، یعنی آپ کو بھیج کر ان کو بلوایا گیا ہے، قال نعم، تیرے ہاں، ایک سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب جو چاہے جیسا کرے، ایک اصول ہے، تو فرشتے اصول کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ کتنے سوال ہوا، کون، جبریل، ساتھ میں کون، محمد، پرمیشن ہے، ہاں، پھر کہہ رہے ہیں قیل مرحبا بی، یعنی پھر دروازہ کھلتا اور کہتے ہیں خوش آمدید، ولنعم المجوجہ، بہت کشادہ جگہ آپ لوگ آئے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو، یعنی ان کو بھی خوشی، دعائیہ کلمات اور ویلکم، اس طرح کی بات ہے۔ فاتح تو اعلیٰ آدم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے گئے، یعنی پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے، فسلم تو علیہ، میں نے اسے سلام کیا، فقال مرحبا بک من ابنی و نبی، کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام نے جواب دیا خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو، اے میرے بیٹے اور اچھے نبی، چونکہ آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے نا، تو پیار سے جملہ میرے بیٹے اور ساتھ میں اچھے نبی ہے، یہ بڑی لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ مطلب کی توفیق عطا فرمائے۔